بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ رمضان کے اندر بھی دین کی دعوت اور دین کی ہدایت اور معرفت کے حوالے سے لوگوں کے تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح قرآن مجید کا ایک حصہ سب سے پہلے ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے توبہ پر بات کی تھی۔ توبہ ہی سے متعلق ہم سب ایک اور موضوع ہے، اس سے متعلق قرآن کی ایک آیت میرے سامنے ہے۔ یہ موضوع ہے شفاعت کا۔ ارشاد فرمایا ہے اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے یہ شفاعت سے متعلق تمام باطل تصورات کی تردید بھی ہے، اور اس حقیقت کا نہایت واضح بیان بھی کہ آدمی کو خدا کے ہاں دوسروں کی نیکی یا بدی سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ اس کی سعی و جہد کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس نیکی یا بدی میں دخل ہو۔ چنانچہ ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے کہ خدا کے حضور میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اور جس کو جو کچھ ملے گا اپنی ہی محنت کے صلے میں ملے گا۔ نہ نوح اپنے بیٹے کو بچا سکیں گے، نہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ان کے باپ کے کام آئے گی، اور نہ لوط جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنی بیوی کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں۔ توبہ استغفار سے متعلق یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ یہ آدمی کی اپنی سعی اور اپنی کوشش ہی کے نتیجے میں کارگر ہوتی ہے۔ ہم سب ہمارے یہاں ایک بڑا تصور ہے شفاعت کا، اور نہ صرف ہمارے یہاں ہے بلکہ باقی جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہم سے پہلے کے نصارہ ہوں یہودی ہوں، وہ بھی اسی کو پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کی مقرب امت ہے، لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ شفاعت کے حوالے سے پورے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا تصور ہے جو سامنے آتا ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ شفاعت اصل میں تائب کی سفارش ہے۔ یعنی ایک بندے نے گناہ کر لیا، اس سے غلطی ہو گئی، وہ اس سے رجوع کر رہا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ یہی ہم سب کے ساتھ زندگی پہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بھی اگر آپ غور کریں تو ایک وہ لوگ ہوں گے جو بڑی حد تک نیکی کرتے ہیں، برائی سے اجتناب بھی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہوں گے جو بالکل بے پرواہ ہیں، نہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ قیامت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس۔ بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جو درمیان میں ہے، یعنی ان سے نیکی بھی ہوتی ہے، برائی کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں، چونکہ توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے تائب رہتے ہیں یا تائب ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، میں غلطی میں پڑ گیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، تو فوراً کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کریں۔ میں عرض کر سکوں کہ توبہ کوئی توبہ کے الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے، الفاظ تو آپ کے فیصلے کا اظہار ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہوئے، رات بستر پر جاتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے، توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، لیکن یہ اس رویے کا علامتی اظہار ہے، الفاظ تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ بنیادی بات ہمارے باطن میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو باطن میں جب وہ تبدیلی آتی ہے اور آدمی اپنے پروردگار سے رجوع کرتا ہے، اس رجوع کے موقع پر کیا کوئی دوسرا بھی اس کے اس رجوع میں سفارشی بن گیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ آ جائیں اور پیغمبر کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کریں، خود بھی اللہ سے مغفرت مانگیں اور پیغمبر سے بھی درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ یہ ہے اصل میں سفارش کی یا شفاعت کی حیثیت، یعنی بندے نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیا۔ جس وقت انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اس میں بھی ہم اس سے پہلے جان چکے کہ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا۔
وہاں کسی کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ بتا رکھا ہے کہ توبہ قبول کرے گا ہی نہیں، ان میں ظاہر ہے کہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی کی سنی بھی نہیں جائے گی، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس میں نہ پہلی بات کہی ہے نہ دوسری بات کہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بندے کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، رجوع کرے۔ زیادہ تر لوگ اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو گئے تھے، کوتاہیاں بھی ہو گئی تھیں، غفلت بھی ہو گئی تھی، رجوع بھی ہو گیا، وقتاً فوقتاً یاد بھی آ جاتا ہے کہ میں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ظاہر ہے آپ سے درخواست کرتے تھے، وہ اس وقت دنیا میں ہوں تو کسی اپنے بزرگ سے، کسی بڑے سے جن کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، یہ کہیں گے کہ جی میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں، میرے حق میں آپ بھی دعا کیجیے گا۔ ہم روز ایک دوسرے سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، آپ میرے بارے میں دعا کیجیے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے حضور میں شفاعت ہے۔ تو یہی چیز اسی اصول پر قیامت میں بھی ہوگی، یعنی جب لوگوں کے معاملات درپیش ہوں گے تو اس میں جن کے بارے میں فیصلہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی، وہ تو فیصلہ ہو گیا، اللہ ہی کے عفو درگزر پر ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے رجوع کیا ہے یا بار بار توبہ کرتے رہے ہیں، توبہ کرتے رہے ہیں پھر توبہ توڑتے رہے ہیں، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے کمزور لوگ کر بیٹھتے ہیں، ضعیف لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سارے ہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمائے گا اور عفو درگزر کا فیصلہ ہوگا تو اس پہ اللہ بھی عفو درگزر فرمائے گا، بندے بھی استغفار کر چکے ہیں اور اللہ کے صالح بندے بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ بالکل قانون قاعدے کے مطابق ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے عام طور پہ، جب بندے کی طرف سے ایک چیز کو انیشیٹ کر دیا گیا، توبہ، رجوع، استغفار، ندامت، اس کو اپنی کوتاہی کا اندازہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد سفارش کی اہمیت کہاں سے باقی رہتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جیسے بندے کی طرف سے کام ہوگا تو ہم نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، ہم کر لیں گے۔ تو سفارش تو وہاں ہونی چاہیے نا کہ جہاں پر بندے سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی سفارش کرتے۔ میں نے تو یہی عرض کیا کہ نہیں، یہ وہ بہت بڑا دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اچھا، اس میں دونوں امکانات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ قبول کریں، چاہیں تو قبول نہ کریں۔ یہی دائرہ ہے جس میں عفو درگزر کی توقع کی جاتی ہے، یہی دائرہ ہے جس میں بار بار استغفار کی جاتی ہے، یہی دائرہ ہے جس میں اگر کوئی صالحین میں سے آپ کے حق میں کلمہ خیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ عزت دے دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ عفو درگزر کا استحقاق تو ایک حد تک بن گیا ہوا ہے، تو اس لیے کر دیا جائے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں، یہ جو شفاعت ہی کا تصور تھا جس کی غلط تفہیم تھی، جس کے نتیجے میں پورا کا پورا یہ زاویہ پیدا ہوا کہ ہمیں تو آنکھ نہیں چھوئے گی اور ہم تو اللہ کے مقرب بندے، ہم بچ جائیں گے، یعنی اسی تصور کے اندر انحراف کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پوری کی پوری مذہبی روایت جو ہے وہ دو دھاروں میں تقسیم ہوئی۔ دیکھیے اس میں بھی ایک بنیادی سی غلطی ہے جس کی اصلاح کر لی جائے تو اس بات کا بھی ایک محل ہے۔ اچھا، یعنی میں نے اس معاملے کو کسی گروہ سے متعلق کر لیا، سارے کے سارے یہود، سارے کے سارے مسیحی، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے فلاں گروہ یا فلاں فرقے کے لوگ۔ غلطی یہاں ہے۔ اگر اس کو میں اصول میں بیان کروں تو وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ وہ سب لوگ، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کیا، اگر انہوں نے توبہ کو موت تک مؤخر نہیں کیا، جب بھی گناہ ہوا ہے جلد یا بدیر انہوں نے رجوع کیا ہے، مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں، نیکی اور خیر کو ہدف بنائے رکھا ہے، تو یہ گروہ ہر جگہ موجود ہوگا، بہت بڑی تعداد میں موجود ہوگا، اور توقع یہی ہے کہ زیادہ تر انہی لوگوں میں موجود ہوگا جو انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ اصول میں بیان کریں تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اسی کو اٹھا کے آپ ایک گروہ کی شناخت بنا دیں تو پھر یہ ایک غلط بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کرتی گئی۔ تو بالکل واضح ہوا۔ اسی مدعا کی وضاحت میں غامدی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، چنانچہ قرآن میں جس شفاعت کا اثبات ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو طالب مغفرت کے ساتھ ہو کر یہ اللہ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے، لہٰذا بندے کی طرف سے توبہ استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے اور دعا و مناجات اور خضوع و تذلل میں اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں چند باتیں مزید واضح فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے،
اس کی ایجاد کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اس کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا۔ تیسری یہ کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہو۔ ہم سب اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے خود انبیاء کی کہ وہ قول فیصل لے کر آتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو قیام بالقسط کی بات ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ جب وہ شفاعت کریں گے تو وہ ہمیشہ ٹھیک ٹھیک بات کریں گے، اپنی بات سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے حق میں بھی اس امکان کو نہیں مان رہے کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں، سنن ہیں، ان سے کو تجاوز کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ ایک رحیم و کریم عادل خدا کی صفات ہے، تو اس لیے جو کچھ بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، قاعدے کے مطابق ہوگا۔ عفو و درگزر کے بھی قاعدے ہیں، معافی کے بھی قاعدے ہیں، انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور انہی کے مطابق اگر کسی کو کوئی حق ملے گا تو یہاں بھی ملے گا اور قیامت میں بھی ملے گا۔ شفاعت کے حوالے سے غازی صاحب سے استفادہ کر رہے تھے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث میرے سامنے ہے، حدیث میں پڑھوں گا اور اس میں اگر کوئی توضیح طلب بات ہوئی تو انشاءاللہ غازی صاحب سے ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ہم سب یہ میرے سامنے حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ سے اس کا متن لیا گیا ہے۔ ہانی بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے لازماً جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی پابندی کرو کہ خوبی سے گفتگو کرو گے اور بھوکوں کو فراغ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ غازی صاحب نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ جواب اس شخص کو دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جنت کا طالب بن کر حاضر ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو فرائض و واجبات کی حیثیت سے دین میں متعین ہے، اور اس زمانے کا ہر شخص ایمان لاتے ہی اس سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے۔ ہم سب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، اب جو لوگ آپ کو نہیں بھی مانتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کے ہاں نرمی ہے، آپ جب بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک دل نوازی ہے، اس کے اندر خیرخواہی ہے، دوسرے کی متاع درد و سوز کے احساس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ آپ نے صحابی کو فرمایا کہ نرمی سے بات کرو، یہ تمہیں لازماً جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے، یہ آپ کا عمل بھی ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کی تصویر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بنیاد پر آپ کو غیر معمولی خراج پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر آپ درست خو ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی جمع نہ ہو سکتے، یہ چھٹکے ہوتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر مان کر بھی لوگ قریب اس وقت رہتے ہیں جب آپ میں نرمی ہو، جب آپ میں محبت ہو، محبت فاتح عالم۔ تو اس طرح یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ نرمی ہی سے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ سختی، درستی، رد عمل کی نفسیات یہ وقتی تسکین کا باعث بن جاتی ہے، لیکن یہ فرد کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یعنی جو خود اس پر مبتلا ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور دنیا میں خاندان کا ادارہ ہو، کاروبار ہو، معاملات ہوں، سیاست ہو، ہر جگہ اگر آپ نے درستی، سختی، انحراف کو اختیار کر لیا ہے تو پھر آپ معاملات کو لے کر نہیں چل سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر توجہ دلائی ہے کہ جو کام نرمی سے نکل آتے ہیں وہ بڑی جد و جہد کے بعد بھی سختی سے نہیں نکلتے۔ سختی کاموں کے نکلنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بالعموم قوت کے نشے میں لوگ سختی اپنا لیتے ہیں۔ سختی وہی کرے گا جس کو طاقت حاصل ہے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، یہ قوت اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آدمی کو حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے مذلہ قدم بن جاتی ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس حسن ہے، یہی چیزیں ہیں۔ تو ان موقعوں پر یہ خیال کرنا کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس نے مجھے دی ہے، میرا کوئی اس پر استحقاق نہیں تھا، اس لیے اس کی بنیاد پر میں دوسروں کے ساتھ تحقیر کا رویہ اختیار کروں یا سختی کا رویہ اختیار کروں، یہ مجھے زیبا نہیں ہے۔ جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں کہتا نا کہ ما کان نبیین، یہ کسی پیغمبر کے شان نہیں ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو بندہ مومن کے شان نہیں ہیں۔
میرا آپ کا اصلی تعارف دین کے حوالے سے ابدیت کا تعارف ہے، ہم خدا کے بندے ہیں۔ خدا کے بندے آقا بن کر دنیا میں معاملہ نہیں کر سکتے۔ اس احساس کے ساتھ اگر آپ دوسروں سے بات کریں گے، تنبیہ کرنی ہے، تو اس کے اندر بھی شفقت نظر آ رہی ہو۔ محبت میں اور نرمی میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے۔ اگر اس کو آپ زندگی کا پروگرام بنا لیں، دستور العمل بنا لیں کہ مجھے علم میں، تادیب میں، تعلیم میں، سکھانے میں، معاملات کرنے میں، گھر کے معاملات نمٹانے میں، باہر کے معاملات کو دیکھنے میں ہر جگہ نرمی کا، تہذیب کا، شائستگی کا، محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو بظاہر آسانی کے ساتھ نہیں جڑتی وہ بھی جڑی رہیں گی۔ اس کو ہمارے ہم بعض صوفی مزاج لوگوں نے تعبیر کیا ہے نا کہ من برائے وصل کردن آمدن، نہ برائے فصل کردن آمدن۔ ہم سوئی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چیزوں کو سیئیں گے، ہم ان کو الگ الگ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ چیز نرمی سے اور محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ دوسری ایک اور بات ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے پورا کا پورا، یہ اس تصور کے ساتھ ہوگا کہ میں اللہ کی خوشنودی کی تائید اور اس کی یافت میں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو نیکی خیر کس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بظاہر مذہب کو بھی نہیں مانتے، ان کا کوئی دین پر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے اجر اسی وقت ملے گا بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جب ہم اللہ کی خوشنودی کی یافت میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق بندے سے ہے، وہ اللہ سے اجر چاہتا ہے تو اللہ سے اجر مل جائے گا، دنیا سے چاہتا ہے دنیا سے مل جائے گا۔ یہ فیصلہ تو کام کرنے والے کو کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہیں کرنا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کے لیے کوئی کام کرے گا، وہ نہ اس کے ایمان کو ضائع کرے گا نہ اس کے عمل کو ضائع کرے گا۔ حدیث سے متعلق بعض امور کو ہم زیر بحث لا رہے تھے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ کچھ سوالات ہیں ہم سب آج کی نشست میں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ فرض کفایہ کیا کوئی دینی اصطلاح ہے، اور کیا اعتکاف میں بیٹھنا یہ کوئی فرض کفایہ ہے؟ دین میں دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں جو فرد فرد کو دیے گئے ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور دوسرے وہ احکام ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں۔ مسلمان جب ایک جماعت بن جاتے ہیں تو اس جماعت کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ جو احکام جماعت کو دیے جاتے ہیں ان کے معاملے میں ظاہر ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ دو نے کیا، چار نے کیا، کیونکہ وہ تو جماعت کی ذمہ داری تھی، فرد کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس کی بڑی سادہ مثال نماز جنازہ ہے۔ کوئی وفات ہو گئی ہے تو اب نماز جنازہ 5 نمازوں کی طرح تو فرض نہیں کی گئی، یہ کمیونٹی، جماعت، یا یوں کہیے کہ ایک خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تدفین سے پہلے اس کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا 2 لوگوں نے کر دی، 4 لوگوں نے کر دی، بس کافی ہے، فرض ادا ہو گیا اس معاملے میں۔ تو ان چیزوں کو ہمارے فقہا نے بعض میں فرض کفایہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ احکام جو جماعت کو دیے گئے ہیں۔ تو اعتکاف کا حکم جماعت کو نہیں دیا گیا، یہ فرد سے متعلق ہے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی فرض کفایہ ہے، یہ ناقابل فہم بات ہے۔ یہ مندوب احکام میں سے ہے، مستحب احکام میں سے ہے، اس لیے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اعتکاف کر لیتے ہیں، جو نہیں کر پاتے وہ ماخوذ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب یہ بعض اوقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، اس کی کیا حکمت ہے اور کیسے حکم دیا گیا ہے؟ یہ تو صرف وہ اوقات ہیں جن میں سورج دیوتا کی پرستش ہوتی تھی۔ اچھا، باقی لوگ کرتے تھے؟ باقی لوگ کیا، ساری دنیا کرتے۔ اچھا، یعنی ایک زمانے میں تو سورج دیوتا کی پرستش عالمی سطح پر ہوتی رہی ہے، سب سے بڑے دیوتا کی حیثیت ہی سورج کو حاصل تھی۔ خود یہود کے ہاں بھی جب خرابیاں پیدا ہوئیں تو سورج دیوتا اور اسی طریقے سے چاند دیوتا، انہی کی پرستش کے مندر تک بننا شروع ہو گئے۔ ہر قوم میں یہ دیوتا رہے ہیں۔ سورج کی پرستش کا عام رواج تھا، تو ان اوقات میں جن میں یہ پرستش کی جاتی تھی وہ ظاہر طلوع کے، غروب کے اوقات ہی ہوتے تھے، اس میں نماز کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ آج بھی لحاظ اس لیے رکھنا چاہیے کہ جس چیز میں احتیاط کا پہلو ہو اس میں بعض اوقات نہیں کہا جا سکتا کہ کب کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے
کہ سورج کے طلوع اور سورج کے بالکل غروب کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تاہم ہم سب یہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ حرم کے اندر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہے۔ یہ چونکہ سد ذریعہ کا حکم ہے، تو سد ذریعہ کے جتنے حکم ہوتے ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر خرابی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ یہ سوال پوچھا گیا جی، رمضان کے اندر بالخصوص ہمارے ملک میں بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، مہنگائی بھی ہوتی ہے، مسلمان حکمرانوں کے لیے کیا دین رمضان میں کوئی خاص ہدایت کرتا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کے لیے جو ہدایات عام طور پر کی گئی ہیں رمضان میں ان کا اور بھی اہتمام انہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی جو ہدایات ہیں وہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی وہ بھی اصل میں پورے 12 مہینے ہی ہیں، لیکن رمضان میں ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر غفلت ہے تو متنبہ ہو جائے، پہلے نہیں کیا تو اب وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ حکمرانوں کے لیے طے کیا گیا ہے کہ وہ ہر جمعے کو منبر پر آئے اور لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، اور جن چیزوں پر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے لیے پولیس کے محکمے بنائیں۔ یہ بات حکمرانوں کو اسلام نے بھی کہی ہے، دنیا بھی اس کو مانتی ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا ہے۔ پوچھا کہ ہم سب کے یہ آنکھ، کان اور ناک میں بسا اوقات دوا ڈالنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے رمضان کے اندر، اس کے بارے میں کیا ہو؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کے جسم کے اندر ایک چیز شامل ہو گئی ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ دو ہی طرح کی چیزوں پر پابندی رکھنی چاہیے۔ کھانے پینے پر پابندی ہے تو اس کا جو فطری راستہ ہے وہ ظاہر ہے کہ منہ ہی کے راستے کھایا پیا جاتا ہے، تو پابندی وہاں تک رہے گی۔ دوسرے یہ کہ کوئی ایسی چیز کہ جو آپ منہ کے راستے کر رہے ہیں اور وہ اگرچہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے لیکن اس پر مجازاً اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے سگریٹ وغیرہ پینا، تو ان چیزوں پر پابندی رہے گی۔ یعنی خواہ کھانا پینا حقیقی ہو یا مجازی ہو، ناک میں دوا ڈالنا یا کان میں دوا ڈالنا یا کوئی انجیکشن لگانا یہ اس کے تحت نہیں آتا۔ ٹھیک، یہ سوال ہم سے انہوں نے پوچھا ہے کہ باقی مذاہب میں بھی کیا روزے کا تصور موجود ہے، اور اگر ہے تو ان میں کہاں سے آیا یہ تصور؟ قرآن مجید کی ہدایت تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی مذہب ہے۔ باقی مذاہب کو ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تو ایک ہی مذہب ہے اسلام، یہ باقی سب اس سے بننے والے فرقے ہیں۔ تو ان سب فرقوں میں یہ چیز رہے گی، اس لیے کہ سارا کا سارا دین چھوڑ کر تو فرقے نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں روزے کا حکم بیان کیا وہ خود یہ بات بیان کر رہی ہے کہ یہ روزے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آج کی نشست کا آخری سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ رمضان ایک تہذیبی روایت کے طور پہ ہمارے یہاں جاری ہے، تو کیا کسی مذہبی ریچول کو تہذیب بنا دینا اور اس تہذیب کو آگے تہذیبی طور پہ سیلیبریٹ کرنا، اس سے اس عبادت کی جو حرکیات ہے اس پہ فرق تو نہیں واقع ہوتا؟ اس کی روح مجروح نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ تہذیبی روایت تو اصل میں مذہب سے بنے گی، رسوم سے بنے گی، افکار سے بنے گی، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے حصے جمالیات انسان کو دیا اس کے ظہور سے بنے گی۔ تہذیبی روایت بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے روح مجروح ہو رہی ہے، اس سے کوئی بدعت پیدا ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر نشریات کا سلسلہ جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کل اسی وقت۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔